والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الصادق الأمين، وعلى صحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، عمائدین قوم، معززین علاقہ، میرے بزرگوں، جوانوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے اعزاز بھی ہے اور سعادت بھی کہ آج مانسہرہ میں اہل ہزارہ کے اس بڑے اجتماع سے ایک بار پھر مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ سرزمین اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ اس سرزمین نے ہمیشہ حق کے پرچم کو سربلند رکھا ہے اور شہدائے بالاکوٹ اس سرزمین کی قربانیوں کی تاریخ کی شاہد عدل ہے۔ جمعیت علماء اسلام آپ کی آواز ہے، آپ کے حقوق کی آواز ہے۔ پاکستان میں اسلام کی سربلندی، انسانی حقوق کا تحفظ اور خوشحال معیشت، یہ ہمارا بنیادی ہدف رہا ہے۔ یہ ہمارے منشور کی اساس رہا ہے، اور آج جب اس ملک میں سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، سیاسی افراتفری ملک میں پیدا کی گئی، اور پھر جب 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی، اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا۔ پاکستان پوری دنیا میں نہیں، اس خطے میں بھی ڈوب گیا۔ معیشت کی کشتی غرقاب ہونے لگی،
اور پھر پاکستان کو بچانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن ہم ایک بڑے بحران سے نکلے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی عدم استحکام، اور پھر آپ کے دفاعی نظام کو کمزور کیا گیا۔ ہماری دفاعی قوت پاکستان کی تاریخ میں منقسم نظر آئی۔ آج ہم اس بحران سے بھی نکل چکے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے در حقیقت ریاست پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت کی جنگ لڑی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے اس جعلی اقتدار کا بھی خاتمہ کیا، اور پاکستان کو معاشی بنیاد پر بھی ایک کامیاب سفر پر روانہ کر دیا۔ وہ پاکستان جو آئی ایم ایف میں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، اور ممکن تھا کہ عنقریب آپ کو دنیا میں مالیاتی لحاظ سے بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا، دیوالیہ قرار دے دیا جاتا، نہ کوئی ملک آپ کو قرضہ دیتا، نہ آپ کو کوئی امداد دیتا، اور افریقہ کے غیر گزرے صحرائی ملک کی طرح پاکستان کی حیثیت بن جاتی۔ لیکن آج ان 6 مہینوں میں، گزشتہ 6 مہینوں میں، پاکستان گرے لسٹ سے واپس بین الاقوامی اداروں نے اس کو وائٹ لسٹ میں تبدیل کر دیا۔ ہماری حالت بہتری کی طرف دنیا نے تسلیم کر لی ہے، اور ظاہر ہے ملک دلدل میں تھا۔ دلدل سے نکلنا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کے روپے کی قیمت 250 کے قریب پہنچ گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں، آج وہ واپس آ رہی ہے۔ سرمایہ کاری کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست تھا اور ہے۔ مسلم دنیا میں سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے۔ ہم نے اپنے دونوں دوستوں کے اعتماد کو ختم کیا۔ آج ہم ایک کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اور ہم دوسرے کا بھی اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ لیکن ہمیں یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ آپ نے دیکھا، آپ ہی تو راستہ ہیں، ہزارہ ہی تو راستہ ہے اس عظیم شاہراہ کا، جس کو ہم شاہراہ ریشم کہا کرتے تھے، اور آج ہم اس کو سی پیک کہہ رہے ہیں، ایک بین الاقوامی تجارتی شاہراہ جس کے لیے ہم نے 20 سال محنت کی، اور جب ہم قریب پہنچ گئے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا آغاز ہو، جب 2014 میں چین کا صدر ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا تھا، تو اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دے کر انہوں نے چین کے صدر کا راستہ روکا، اور پاکستان کے اندر ایک بڑی سرمایہ کاری کو مؤخر کر دیا۔ آج انہوں نے لانگ مارچ کے فیصلے کیے۔ کیا لانگ مارچ ہے؟ روزانہ 1 فرلانگ چلتے ہیں،
اور اس کو نام دیتے ہیں لانگ مارچ کا. فرلانگ مارچ ہے جی. ابھی میرے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں لنگڑا مارچ. اب آپ بتائیں, آگے ہو رہے ہیں تو پیچھے ہو رہے ہیں, تو آ رہے ہیں تو پھر نہیں آ رہے. اور جو ہی سعودی عرب کے ولی عہد نے 21 نومبر کو اسلام آباد اترنے کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم 21 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا. کیا کیا نقصانات انہوں نے پاکستان کو نہیں پہنچائے. کون سا موقع ہے جب اس وطن عزیز پر ان کو ضرب لگانے کا موقع ملا اور انہوں نے نہیں لگایا. اعتراض کرتے ہو پی ڈی ایم کی حکومت میں, بالکل آپ کو حق ہے. اگر ہماری کمزوری ہے اس کو اجاگر کرنے میں ہم شکریہ ادا کریں گے, لیکن مہربانی کرو ایک درخواست ہماری سن لو کہ اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو لوگوں کے سامنے بیان کر لو ذرا. کسی ایک تقریر میں اپنی گزشتہ 3.5 سالہ حکومت کی ایک کارکردگی تو دنیا کو بتا دو. تم نے پوری دنیا کی جتنی پاکستان میں میگا پروجیکٹس تھے, بڑی بڑی سرمایہ کاریاں تھی, ان سب کو فریز کیا ہے یا نہیں کیا؟ تم تو پاکستان کے کاروبار کو ہمارے گلی کوچے کے کاروبار پر لے آئے. مائکرو لیول کا کاروبار. مائکرو لیول میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بازار کے اندر جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں اس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو مائکرو لیول کا کاروبار کہتے ہیں. مرغیوں کا کاروبار, انڈے کا کاروبار, کھرکے کا کاروبار, کٹے کا کاروبار. آپ تو ملک کو اس معیشت پہ لے آئے تھے. تم نے تو دنیا کو فارغ کر دیا تھا, ہمیں پوری دنیا سے کاٹ دیا تھا آپ نے. میرے محترم دوستو, میں نے خود ان کے ایک انتہائی قریب ترین اور وفادار جو ان کی کرتوتوں سے باغی ہو گیا تھا, میری کوئی ملاقات اس سے نہیں تھی, لیکن میں نے اس کو جب ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے سنا کہ فضل الرحمان سے تو میری کوئی ملاقات نہیں ہے, اور جب وہ اس کو بیرونی ایجنٹ کہتا ہے تو مجھے اس سے بھی اختلاف تھا. لیکن آج سوچتا ہوں کہ ملک کو اس قدر گرانا یہ بیرونی ایجنڈے کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تمہارے لوگوں نے بات کی. شہید شاہد من اہل, تمہارے گھر سے تمہارے اوپر شہادتیں آئی ہیں. اگر فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ آیا اور تم نے بیرونی امداد کو چھپایا, میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا, کسی دوسری پارٹی نے آپ پر الزام نہیں لگایا. آپ کی پارٹی کے اندر سے تمہارے ایک بانی رکن نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس چوری ہوا ہے, اور آپ کے اپنے لوگ الیکشن کمیشن میں گئے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ چور ہیں. ہم نے نہیں کہا, ایک ادارے نے کہا آپ چور ہیں. آپ کا منشور کیا ہے؟ صرف ایک بات, اپنے مخالف کو چور 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 کہتے رہو, اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں. دوسروں کی مخالفت پر سیاست کی عمارتیں کھڑی نہیں ہوتی. اپنی بنیاد بتاؤ کیا ہے. کیا ثابت نہیں ہوا کہ تم نے اسرائیل سے مدد لی ہے؟ کیا سامنے نہیں آیا ریکارڈ کے اوپر کہ تم نے امریکہ سے مدد لی ہے؟ کیا ثابت نہیں ہوا کہ تم نے انڈیا سے مدد لی ہے؟ اور انڈیا میں ایک تجزیہ نگار جو خود اعتراف کرتا ہے ٹی وی پر کہ ہم نے آپ کی مدد کی عمران خان, ہم نے آپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے, یہ تم نے کیا کر دیا, یہ تم نے کیا کر دیا, کیا کیا چھپاؤ گے تم لوگوں سے.
اگر ہماری بات کوئی نہیں مان رہا تھا، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا دعویٰ مقبول نہیں ہے، چونکہ مقبول نہیں اس لیے ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے امانت سمجھی یہ بات کہ جو حق ہے اور جو سچ ہے وہ قوم کی امانت ہے، ہر حالت میں قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے اقتدار کی مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے دولت اور مفاد کو نہیں دیکھا، ہم نے حقائق کو دیکھا اور حقائق قوم کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ گلی گلی ہمارے اس حقائق کو تسلیم کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت ہونی چاہیے۔ ملک کی معیشت اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ ایک پارٹی اب اس کو نہیں سدھار سکتی، معیشت کو بہتر نہیں کر سکتی۔ میں ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ پاکستان میں قومی حکومت ہی تو موجود ہے۔ ملک کے اندر آج ایک قومی حکومت ہے، سب اکٹھے ہیں، نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف، منشور ایک دوسرے سے جدا، لیکن ملک ایک ہے، اس پر ہم متفق۔ معیشت ہمارا مسئلہ ہے، غریب ہمارا مسئلہ ہے، اس پر ہم متفق۔ لہذا اس قومی حکومت میں اگر نہیں ہے کوئی تو وہ ایک ہی نہیں ہے جو اس سارے گند کا ذمہ دار ہے، جو اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ایک عمارت کی تخریب کرنے والا، اس کو عمارت کی تعمیر میں حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا آج ایک قومی سوچ کے ساتھ ملک آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی قومی سوچ کی برکت ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت تنازع سے بچ گئی، ایک متفقہ قیادت دوبارہ وجود میں آ گئی۔ پاکستان کی دفاعی قوت پاکستان کی بقا کے لیے آخری حصار ہے۔ میری پارٹی میں کوئی نہ رہے، کچھ لوگ چلے جائیں، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں اپنی فوجی قیادت سے ہزار اختلاف کے باوجود ہم اس کو پاکستان کا آخری حصار سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے توڑنے اور اب باہمی تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اختلاف رائے کریں گے، اختلاف رائے کیا ہے، بڑی جرات کے ساتھ کیا ہے۔ ہم جیسے جرات کے ساتھ موقف پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے امریکہ کے خلاف بات کی، ان کی سیاست کے خلاف بات کی، افغانستان میں اس کی جارحیت کے خلاف بات کی۔ آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کو ہم نے اقتدار سے الگ کیا اور آپ نے ایک کاغذ لہرایا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے ہمارے خلاف، آج وہ کاغذ کدھر ہے؟ جھوٹ پر کتنے دن سیاست کرو گے؟ اور پختانو بھائی دروغ پہ نہیں۔ ماں خلاف سازش شوئے دا چاہ کڑے دا پتہ نشتا، اس وہی دا خبر پرے دے بڑا دا یہ رکھے دا پرے دے اوہ تیرہ شوار آگا امریکہ چا ماں خلاف سازش کرو اگے سر روغا گوارم اور کہ ماں کو مطلق زبردست دوستی بدا ماں امریکہ سے رہی، سہار یو خبرہ، ماں خام بلا خبرہ، ماں ذکر بلا خبرہ، بیا جس سہر کی بیا بلا خبرہ، بیا ماں خام بلا خبرہ، اور دا قمقلان دا سے خیاوری ہو یار، بیا
تیسرے راستے چلو تو دو حالات مقابلہ ایک کئی خبر دا ثابت قدمی اگر خبر کوئے کہ تا پہ اطمینان بھی تیزر رشتے آوائے اور بے سڑے طول دنیا تا غل وایا غل اور پخبلا ادارے دیتے ہوئے چھے توشہ خانے کے لیے گڑے پٹکڑی مشرق کی جوان بیٹیاں سڑکوں پہ نچائے ہم جنس پرستی کے لیے راہ بنائے فحاشی اور یعنی کے سونا میں جلائے کارندہ مغرب ہے کوئی مان نہ مانے میرے محترم دوستو دوسروں کو چور کہنے والا اپنے توشہ خانے سے بادشاہوں کے دیے ہوئے تحفے چوری کرتا ہے گھڑیاں چوری کرتا ہے میں تو الزام نہیں لگا رہا ہوں ادارے کہہ رہے ہیں ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں عدالتوں کے فیصلے کہہ رہے ہیں تو سب کچھ سامنے آئے گا ہم تو انسان ہیں نا ذرا کچھ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے اور انتظار زیادہ نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العالمین اپنے حساب سے وقت کو فیصلے کرتا ہے ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کے مطابق فیصلے کرتا ہے وقت آ گیا ہے کہ حقائق سامنے آ رہے ہیں تو دوسروں پہ الزام مت لگاؤ اپنی کارکردگی دکھاؤ تمہارے 3.5 سال کارکردگی کیا ہے اس پر بات کرو کبھی اگر ہمت ہے تو آؤ میدان میں لیکن میرے محترم دوستو جمعیت علماء اسلام اس حکومت کا حصہ ہے تاکہ ملک کو بحران سے نکالنے میں ہم کردار ادا کر سکیں اور الحمدللہ آپ لوگ قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں آج پہلی مرتبہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت نے جب فیصلہ دیا کہ سود کا خاتمہ ہو تو کچھ چیزوں پر الجھنیں تھیں اس کو بنیاد بنا کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان اور کچھ اور لوگ بھی اس پر نظر ثانی کے لیے عدالت میں چلے گئے لیکن ہم نے موقف اختیار کیا کہ نہیں اب عدالت کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے اپیلیں واپس لینی چاہیے اور الحمدللہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ دونوں بینک وہ نظر ثانی کی اپیل واپس لیں گے اب کچھ اور لوگ ہیں جن کی اپیلیں ابھی تک ہیں لیکن جس وقت سرکار کی بینکوں نے اپیل واپس لے لی اور 30 نومبر کو کراچی میں ایک بہت بڑا قومی سطح کا سیمینار ہو رہا ہے جس کی دعوت حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے دی اور پاکستان کے جو فیڈریشن ہے پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس ان کے لوگ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس میں جو تجاویز آئیں گی اس میں جو اگلے اقدامات کے لیے رہنمائی ملے گی وہ پاکستان کی معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز تو میرے محترم دوستو ہمارے ملک کو مغربی تہذیب کی طرف دھکیلا گیا ہمارے نوجوان کو مادر پدر آزاد بنا دیا گیا آبا و اجداد کا باوقار معزز اور محترم تمدن اس سے باغی بنا دیا گیا
ہم نے اس کو واپس لانا ہے، آپ نے واپس لانا ہے، اپنے نوجوان کو سمجھانا ہے، اس کے محلے میں جانا ہے، اس کے گھر میں جانا ہے، اس کے حجرے میں آپ نے جانا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے معاشرے کی طرف واپس لانا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کہتے ہیں آزادی مارچ، کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، آوارگی مارچ ہے۔ آوارگی کو آزادی کہا جاتا ہے؟ جو جمعیت نے کہا آزادی مارچ، تم بھی ہماری نقالی کرو، نقالی سے بچو۔ جی حقیقی آوارگی مارچ، حقیقی آوارگی مارچ ہے جی۔ بے حیائی اور فحاشی کے مناظر کنٹینر پہ دکھائے جا رہے ہیں، اور ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ننگا تڑنگا آدمی بازار سے گزر رہا ہے اور اس نے تختی لٹکائی ہوئی ہے، لوگوں حیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاشرہ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنے اکابرین سے سبق لیا ہے، ہمیں اپنے اکابر و اسلاف نے یہ جماعت عطا کی ہے، اس کا نظریہ عطا کیا ہے، اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ عطا کیا ہے، اور ہم ایک اسلامی طرز حکومت اور ایک اسلامی تہذیب کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہم نے جو پرچم بلند کیا ہے، پرچم نبوی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس پرچم کی نسبت ہوگی، پھر وہ جماعت ایک موقف اختیار کرے قرآن و سنت کے حوالے سے، وہ جماعت ایک موقف اختیار کرے مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کے حوالے سے، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ انشاءاللہ العزیز ممکن نہ ہوگا۔ باقی ملک ہمارا ہے۔ اگر گاؤں میں کسی کے گھر پہ آگ لگ جائے تو کسی نے نہیں پوچھنا کہ یہ جمعیت والے کے گھر پہ لگی ہے، پیپلز پارٹی والے پہ لگی ہے، پی ٹی آئی والے پہ لگی ہے۔ سارا گاؤں اٹھتا ہے اور اس آگ کو بجھاتا ہے۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں، ایک حکومت میں شامل ہیں، اور اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اس کو آگے ترقی کی طرف ہم نے لے جانا ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اقتدار کا بھی خاتمہ کیا، ہم ان کی جو چھوٹی موٹی ہلچل ہے اس کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا سیلاب لانا ہے کہ تنکے کو بھی بہا کر لے جائے، نشان نہیں چھوڑنا ان کا، اور اس ملک سے وفاداری کرنی ہے، اپنے عقیدے اور نظریے سے وفاداری کرنی ہے۔ ہم پاکستان میں اسرائیل کے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان میں قادیان کے عقیدے اور نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایجنڈا فیل ہو چکا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایجنڈا جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور اس کے پرچم تلے قوم کی تائید کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ناکام ہوا ہے انشاءاللہ۔ یہاں جال بچھائے مشرق کی جواب چاہتے ہو کہ پاکستان ہو اور اس میں اسرائیل کو تسلیم کر کے یہاں اسرائیل کا پرچم بلند کیا جائے؟ تمہاری مت ماری ہوئی ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تمہیں یہودیوں کا فکر ہے، تمہیں صہیونیوں کا فکر ہے، تمہیں اسرائیل کا فکر ہے، تمہیں فلسطین کا فکر کیوں نہیں؟ تمہیں فلسطینی مسلمانوں کا فکر کیوں نہیں؟ تمہیں فلسطین کی آزادی کا فکر کیوں نہیں؟ موضوع کیوں تبدیل کر دیا؟ ہمارا موضوع ایک ہی ہے کہ سرزمین فلسطین اہل فلسطین کی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے، مسجد اقصی اس پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے۔
اگر کوئی کہتا ہے کہ مسجد اقصی پر حق یہودیوں کا ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل اور ہو نہیں سکتا۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اگر اس پر یہودیوں کا حق ہے، حضرت عمر کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا؟ اگر اس پر یہودیوں کا حق ہے، صلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے جا کر بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور فتح کیا اس کو؟ تو ہماری تاریخ یہ ہمارے پاس ہمارا ورثہ ہے۔ اب ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، اپنی تہذیب کا تحفظ کرنا ہے، اپنی تاریخ کا تحفظ کرنا ہے۔ آزادی مت کرو، آزادی کی بات وہ کرے، آزادی کی بات کرنا ان کا حق ہے جن کا سلسلہ نسب شاہ ولی اللہ سے ملتا ہو۔ آزادی کی بات کرنے کا حق ان لوگوں کو حاصل ہے جس کا شرج نسب شہدائے بالاکوٹ سے ملتا ہو۔ آزادی کی بات کرنے کا حق ان کو حاصل ہے جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ آزادی کی بات کرنے والے کی بات کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے جن کی نسبت قاسم العلوم والخیرات کی طرف ہے، حضرت شیخ الہند کی طرف ہے، اس طائف ہے۔ آزادی کو ہم اپنی تاریخ سمجھتے ہیں، اس طرح کی نسبت پیدا کر لو، پھر آزادی کی بات کرو۔ غلام کے بچوں، غلام کی اولاد، غلام کی اولاد، غلام کی اولاد ہمارے سامنے آزادی کی بات کرتی ہے۔ آوارگی کی اولاد ہو تم اور بات آزادی کی کرتے ہو۔ میں تمہارے خاندان کی وہ باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا کہ جو دنیا میں آوارگی کی بنیاد اور علامت بن گئی ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں بات کروں۔ جو تم نے کیے اور تمہیں اس پر شرم نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں تو مجھے حیا آ رہی۔ کہاں گئی معاشرے کی وہ شرافت؟ کہاں گئی معاشرے کے وہ اقدار؟ تمہاری مثال اس مرغی کی ہے جو گند بھی چکتی ہے اور چونچ بھی اونچی رکھتی ہے۔ یہ تمہاری حیثیت ہے، گند بھی چکتے ہو اور چونچ بھی اونچی رکھتے ہو۔ یہ تمہاری سیاست ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں ایک باوقار نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، قومی وحدت کی بات کرتے ہیں۔ نہ ہم نے آج تک فرقہ واریت کو حوصلہ دیا اور نہ ہی ہم نے اس میں تشدد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شدت کی سیاست ہو، فرقہ واریت کی سیاست ہو، انتہا پسندی کی سیاست ہو، جمعیت علماء اسلام نے اعتدال اور محبت، رواداری اور غریب انسان کی سیاست کی۔ میرے محترم دوستو، میں جب سرزمین ہزارہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو آج کی اس اجتماع میں اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو شاید کمی رہ جائے کہ ضلع مانسہرہ اور اس خطے کے بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی شخصیتیں جمعیت علماء اسلام میں آئی ہیں، جس سے جمعیت علماء کی کمر مضبوط ہوئی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ رفاقت، یہ اس نعرے، اس پرچم، اس جماعت اور اس نظریے کی تقویت کا باعث بنے، اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، دلی خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم اگلا سفر جاری رکھیں گے، اللہ کی مدد سے جاری رکھیں گے۔ مستقبل کی طرف دیکھیے، ہم نے کام کرنا ہے اور اس پرچم کو بلند رکھنا ہے، منزل کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کل چل گیا